بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 آر میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کراچی کی صورتحال جو کہ اس وقت پورے پاکستان کی نظریں ہیں جس پر، وہ ایک عجیب و غریب کنفیوژن کا شکار ہے کہ جس میں سمجھ نہیں آ رہی کون کیا کہاں سے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کی وجوہات آپ نے سن لی۔ بہرحال تازہ ترین اپڈیٹ آپ نے دیکھ لی، اس وقت بھی ٹکٹس چل رہے ہیں۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 9-0 کے اطراف میں پھر سے رینجرز کی بھاری نفری پہنچ گئی ہے۔ ڈی جی رینجرز بھی وہاں پر موجود اطلاعات کے مطابق، اور جو ایک عارضی دفتر بنایا تھا پی آئی بی آفس میں، وہاں پر بھی رینجرز داخل ہو گئی ہے۔ یہ سارا سلسلہ ہے۔ آج کا پروگرام 2 حصوں میں ہمارے ڈیوائیڈڈ ہے۔ پروگرام کے ابتدائی حصے میں ہم بات کریں گے ایکسکلوسیولی مصطفیٰ کمال صاحب سے، پاک سے زمین پارٹی کے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں اب سے کچھ گھنٹوں پہلے تک متحدہ قومی موومنٹ کا حصہ تھے، اب نہیں ہیں، جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈاکٹر عامر صاحب سے بات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم مصطفیٰ بھائی۔ السلام علیکم۔ اور مصطفیٰ کمال صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی تو مصطفیٰ کمال صاحب، میں پہلے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ہم اگلے سیگمنٹ ڈاکٹر صاحب آپ کو میں نے آپ کو سلام کیا مصطفیٰ بھائی۔ جی آپ تک جی وعلیکم السلام، میں نے وعلیکم السلام کہا ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں عامر بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ شکریہ۔ اچھا، یہ اگر آواز اگر اس کو سلو کروا سکتے ہو ذرا کروا دیجیے گا پھر۔ جی مصطفیٰ کمال صاحب، اب یہ سب سے جی اس کو بند کر، آج میں معذرت چاہتا ہوں، بہت سارے کچھ تکنیکی مسائل کے ساتھ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں میں، اس لیے آپ یہ جو عجیب ایک ہولناک سی شکل دیکھ رہے ہیں میری، اس کی وجہ ہے کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، بہت سارے تکنیکی مسائل ایک ساتھ ہو گئے ہیں۔ اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، سر اب یہ مجھے بتا دیجیے گا، یہ ساری جو بھی آج کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ اس کو کس طرح ریڈ کرتے ہیں؟ چونکہ ہم نے آپ کی ظاہر پریس کانفرنس دیکھی اور اس میں آپ کا سارا موقف تو آ گیا اس میں، آپ کیا، اگر میں یہ سمجھوں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا ایک فکس میچ ہے، یعنی فاروق ستار صاحب اور لندن کی قیادت کا، تاکہ الطاف صاحب کو اس صورتحال سے نکال لیا جائے، تو کیا آپ یہی سمجھ رہے ہیں یا نہیں، آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں، میں اس کو فکسڈ نہیں کہوں گا۔ دیکھیں آئی تھنک ہر آدمی اپنا فائدہ اور نقصان دیکھ کر ساری چیزیں کر رہا ہے۔ جب الطاف حسین صاحب نے یہ آکورڈ سی بات کر دی اور ایسے لیول پہ لے گئے کہ جہاں پر پھر ان کے سننے والے اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے رہنے والے لوگوں کے ساتھ کوئی چارہ نہیں رہ گیا، وہ اتنی ساری بات اور اتنے غضب اور غصہ پورے پاکستان میں پھیل گیا، اس کے بعد کون ان کو پھر ڈیفینڈ کر سکتا ہے، کون ان کے ساتھ رہ سکتا ہے، کون؟ پر یہ سب لوگوں کو ڈیفینیٹلی ایم این اے بھی رہنا ہے، ایم پی اے بھی رہنا ہے، اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز بھی انجوائے کرنی ہے۔ انہوں نے پھر اس کے بعد یہ سارا ڈیفینیٹلی اچھا یہ پیچھے بیٹھ کر بات تو کرتے ہیں ان کے خلاف، انہوں نے پھر یہ نیا طریقہ کار نکالا ہے کہ بھئی اب یہ کر لیں۔ پرابلم یہ ہے کہ نہ یہ الطاف حسین صاحب کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ پاکستان میں اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز کو چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ یہ پاکستان کی حکومتوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور لوگوں کو ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا وسیم بھائی، آپ کو ڈیسائسو ہونا پڑتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھیں نا، آپ گول پوسٹ کے دونوں گول پوسٹ پہ خود ہی گول کریں۔ آپ کو ایک طرف کو ایک لائن لینی پڑتی ہے، آپ کو صحیح یا غلط میں سے کسی ایک کو پک کرنا پڑتا ہے، چوز کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ہی چونکہ کلیئر نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں جو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی چلی جائیں گی۔ میری اینی ویز تمام یہ سارے کولیگز ہیں، یہ لوگ تمام جو لوگ فاروق بھائی اور ان کے ساتھ میں، تو میری تو ساری نیک تمنائیں ان لوگوں کے لیے، لیکن انسان کو کہیں کچھ ڈیسیجنز کرنے پڑتے ہیں۔ وسیم بھائی یہ والا کام تو ہم بھی کر سکتے تھے نا، وسیم بھائی یہ انیس قائم خانی بھائی بھی کر سکتے تھے، انیس ایڈوکیٹ بھی کر سکتے تھے، رضا بھائی بھی کر سکتے تھے۔ یہ والی باتیں نہیں ہے نا ایم کیو ایم کی لائف میں، جو لوگ ایم کیو ایم کو جانتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب نے اپنی حیات میں کسی کو پارٹی نہیں دینی ہے میرے بھائی، کسی کو نہیں دینی ہے، ان کے نہیں ہے ڈی این اے میں شامل۔ لیکن مصطفیٰ کمال صاحب آج سے پہلے یہ چیز بھی ناممکن تھی نا، ایک تو وہ کام جو آپ نے کیا وہ بھی ایک اپنے تئیں ایک تھا، ایک انپریسیڈنٹڈ کام، لیکن ظاہر اس سے پہلے 90s میں ایک سلسلہ ہوا تھا حقیقی والا۔ میں کوئی کمپیریزن ڈرا نہیں کر رہا، نہ ہی وہ آج کا موضوع ہے، لیکن یہ آج جو ہوا ہے آج سے پہلے یہ بھی ناممکن، یعنی آج سے پہلے اب میں اگر آپ سے یا کسی اور سے سوال کرتا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی فاروق ستار ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اپنے ساتھ اتنے ایم این اے ایم پی اے سینیٹر ساتھ کھڑے کر کے کہے کہ بھائی صاحب اب الطاف حسین صاحب فیصلہ نہیں کریں گے، اب ہم فیصلہ کریں گے، یہ آدمی ہمیں ریڈیکیول کرتا ہے، یہ بھی تو آج سے پہلے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا۔ تو آج جو ہوا ہے وہ اٹسیلف ایک انپریسیڈنٹڈ کام ہے، تو آپ ڈونٹ یو سی ایز بگننگ آف این اینڈ کہ الطاف حسین صاحب کی پارٹی میں سے یا ان کی جو اس انداز کی حاکمیت تھی اس کے خاتمے کے آغاز کے طور پر بھی آپ نہیں دیکھتے آج کے دن کو؟ میں آپ کی بات منوان اگر ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں اور آپ کی بات کو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں کہ آپ کی بات مان لیتا ہوں، اس کے بعد میں اگر آپ سے کچھ کہنا چاہوں تو میری بات سن لیجئے اور میری بات مانیے گا مت، میری بات مانیے گا نہ مت مانیے گا، لیکن سن لیجئے گا میری بات، اور وہ یہ
کہ یہ جو فاروق ستار صاحب آج شام میں جو انہوں نے کیا ہے نا وسیم بھائی، میں اگین کہتا ہوں کہ میری بات سن لیجئے گا، مانیے گا نہیں، وہ بھی اس پہ بھی ہمیں کریڈٹ دیں آپ نا، کہ ہم نے یہ ریت ڈالی ہے اس شہر میں آ کے واپس، اور کریڈیبل لوگ تھے سارے جو ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر ہمیں نکالا نہیں تھا پارٹی سے، ہم پارٹی چھوڑ کر گئے تھے، اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ چھوڑ کر گئے تھے، اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز کو چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر 3 سالوں تک ہمیں بلاتے رہے، ٹی وی پہ آ کر بلاتے رہے، ہم نہیں، اور پھر ہم آئے اور ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صحیح اور غلط اللہ کو صرف اللہ مان کر، اللہ کو سب سے بڑا مان کر، انسان سے ڈرے بغیر، موت، زندگی، دولت، رزق اور عزت بے عزتی سے کسی انسان سے مانگے بغیر، نعوذ باللہ، ہم نے ایک خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے جس طرح سے بات کی ہے ان 4-5 مہینوں میں، جس طرح سے قوم کو آواز دی ہے، جس طرح سے قوم کو دعوت دی ہے، آج اگر کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ابتدا، اس کی ہمت، اس کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام کروایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام کروایا ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، اب لوگ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں یا ایگری کر سکتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ تو پریکٹیکلی سپیکنگ، یہ تو شاید پریکٹیکل نہیں تھا نا کہ فاروق ستار صاحب آج آتے اور کہتے ہیں کہ بس الطاف صاحب حد ہو گئی ہے، اب ہم آپ کی آواز نہ سنیں، بس آپ نے بہت کر دیا، نہیں، پریکٹیکلی وہ یہی کر سکتے تھے نا، مطلب میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ نہیں جو فاروق ستار صاحب نے کہا ہے حقیقت وہ نہیں ہے۔ اچھا، فاروق ستار صاحب اگر یہ نہیں کرتے، فرض کریں ایک لمحے کے لیے، میں اس لیے نہیں لگ رہا مجھے کہ آپ اس سچویشن کو مس کر رہے ہو نا جس سچویشن میں فاروق صاحب نے یہ کیا ہے۔ آپ بتائیے اگر فاروق ستار صاحب وہ نہ کرتے جو انہوں نے آج کیا تو کیا ہوتا؟ Why he was left with no other option؟ نہیں ہوتا، نہیں کہ نہیں، میں آپ کو فاروق ستار صاحب نے جو یہ کیا ہے اس سے 24 گھنٹے میں پہلے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس سے 24 گھنٹے پہلے یہ ہوا ہے کہ جس صاحب کو وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے، جس اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، رائٹ رانگ کو جانتے ہوئے بھی، فاروق بھائی نے ہم سے رات بھر باتیں کی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا ہے، اس کو جانتے ہوئے بھی آپ پی ایس پی سے پہلے کی باتیں کر رہے ہیں نا؟ کیا آپ سے رات بھر باتیں کی ہیں؟ یہ پی ایس پی سے پہلے کی بات، پی ایس پی سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں، پی ایس پی سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں، ابھی بھی کرتے ہیں، ابھی مجھ سے نہیں کرتے، انڈائریکٹلی کرتے ہیں، کسی اپنے لوگوں سے کرتے ہیں، اینی ویز پی ایس پی کے بھی کسی سے کرتے ہیں ویسے آپس کی بات ایسے ہی آف دا ریکارڈ؟ یار ساری باتیں جو وہ چھوڑو نا، پروگرام کرو سیدھے سیدھے، ہلکا پھلکا تھوڑا سا، میں جا رہا ہوں۔ اچھا ابھی آج ماحول نہیں، کسی اور ٹائم پہ کریں گے والی بات۔ وہ تو 24 گھنٹے پہلے ان کو جس نہج پہ وہ لے آئے ہیں کہ انہوں نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا دیے اپنے لوگوں کے سامنے، ان کو امتحان میں ڈال دیا، انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی آرمی کو ریڈیکیول کیا، انہوں نے پاکستان کو نحوست قرار دیا، انہوں نے پاکستان کو ایپی سینٹر قرار دیا کہ یہ ایپی سینٹر ہے تمام دنیا بھر میں جو بھی برائیاں ہو رہی ہیں۔ وہ اس سے ایک دن پہلے کہہ چکے تھے کہ میں ججوں کو لٹکاؤں گا، انہوں نے رائل شریف صاحب کو جو ہے وہ لان تان کر دی، انہوں نے جنرل بلال کو تو گالیاں بکتی باقاعدہ، تو انہوں نے پاکستان کی پوری آئیڈیالوجی کو پاکستان کے خلاف پوری وہ کہہ رہے ہیں کہ را اور موساد مجھے 4 دن کے لیے میرے ساتھ مخلص ہو جائے، اور ان بیانات کو چاہتے نہ چاہتے ڈیفینڈ کر رہے تھے نا فاروق صاحب، آج نہیں کیا نا، لیکن چاہتے نا ایگزیکٹلی ڈیفینڈ کر۔ اب اس کے بعد جو وہ جب یہ سچویشن آ گئی، انہوں نے پھر پاکستان میں سارا یہ غضب، یہ سارا غصہ دیکھا اور ساری چیزیں دیکھی، تو فاروق بھائی کے پاس جو وہ آپشن نہیں رہ جاتا نا۔ تو فاروق بھائی اگر یہ آج اس سچویشن کو سامنے رکھیں اور آج کی جو انہوں نے بات کی ہے، فاروق بھائی کے پاس اپنی جان بچانے کے علاوہ، ان سارے لوگوں کو اپنی جان بچانے کے علاوہ رہ کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا ان کے پاس۔ تو انہوں نے آج جتنے قائد تحریک کو پلیز کرتے ہوئے، لیکن مصطفیٰ صاحب نیریٹو تو یہ بھی ہے نا، اور آپ کا بھی یہ نیریٹو تھا کہ الطاف صاحب کے بیان سے اختلاف کرنے کا مطلب بھی جان خطرے میں ڈالنا ہے، تو اس نیریٹو کے تحت تو انہوں نے یہ کہہ کر بھی اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے، if that is the case۔ دیکھو یہ تو آپ بات کر رہے ہیں، میں نے تو آپ کو کہہ دیا نا کہ میں تو اپنی تمام نیک خواہشات، تمنائیں، اپنی ساری دعائیں میں ان کے ساتھ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، ہمت دے ساری چیزوں کو، اور مجھے تو کوئی پولیٹیکل رائیولی تو میری کوئی ہے ہی نہیں۔ میں تو یہاں پر ہم جس مقصد کے لیے آئے، لوگ مرنا چھوڑ دیں یار، یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو مارنا چھوڑ دیں، لوگ دشمنی چھوڑ دیں، یہاں پر جس کو عوام اپنے طریقے سے مینڈیٹ دے وہ لوگوں کی خدمت کرے، ہمارا تو مقصد پورا ہو جاتا ہے سارا۔ آخر میں مجھے تو کوئی آخر میں مفروضے پر مبنی ایک سوال، کہ اگر ایک لمحے کو سمجھ لیجیے، مفروضے پر مبنی سوال، اور اس اسمپشن کی ایک بنیاد ہے کہ آج یہ ہوا ہے، اگر کچھ عرصے میں جا کے معاملہ اس طرف چلا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم رہتی ہے یہ والی، یعنی کہ فاروق ستار صاحب اینڈ کمپنی، اور الطاف صاحب فار آل پریکٹیکل پرپسز ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے، تو مصطفیٰ کمال صاحب پھر آپ کے شکوے اس ایم کیو ایم سے ختم، چونکہ آپ خود کہتے رہیں کہ سارا معاملہ الطاف حسین صاحب کا ہے، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پارٹی میں۔
ہاں لوگ اگر جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ جڑتے ہیں, کارکنان ان کے ساتھ جڑتے ہیں, لوگ سپورٹ کرتے ہیں, تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں گی نہیں کہ لیڈری میں نہیں کرنی ہے, مجھے تو بالکل شوق نہیں ہے, بالکل یہ کریں, سارا کچھ کریں, مجھے کیوں پرابلم ہوگی, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اس ایم کیو ایم پر آپ کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا جس طرح اس ایم کیو ایم پر ہے؟ یار ایم کیو ایم کے اعتراض پر, ایم کیو ایم پہ تو میں نے وسیم بھائی آج بھی 5 مہینوں میں کوئی اعتراض نہیں کیا یار, میں نے ایم کیو ایم پہ تو کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ سارے لوگ, میں ایم کیو ایم کے کارکنوں کی لسٹیں لے کر جا کر, جو ان گرفتار لوگوں کی لسٹیں لے کر جا کر میں منتیں کرتا ہوں, میں بات کرتا ہوں, میں ایسی ایم کیو ایم جس میں الطاف صاحب کا کردار فار آل پریکٹیکل پرپسز ارریلیونٹ ہو جائے, اس کے ساتھ کام کرنے میں بھی آپ مائنڈ نہیں کریں گے چونکہ آپ کو اس سے پرابلم ہی کوئی نہیں ہے؟ نہیں, اس کو لوگوں کے اندر وہ اپنی بیسس بنائے نا, لوگوں کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں, لوگوں کے پاس وہ جائے, لوگ اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں ساری چیزوں میں, تو میں کون ہوتا ہوں اس کو منع کرنے والا؟ آپ کے خیال میں آپ وہ لوگ ایسی ایم کیو ایم کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کریں گے, یا آپ اگر پھر لوگوں سے کیا کہیں گے کہ اگر اس ایم کیو ایم کو ایکسیپٹ نہ کریں تو کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ آپ ہی آج لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایم کیو ایم کو ایکسیپٹ نہ کرو چونکہ ان کے لیڈر کے رو سے معاملات ہیں. جب وہ لیڈر ہی نہیں رہے تو پھر آپ کیا کہیں گے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس ایم کیو ایم کو لوگ کیوں سپورٹ نہ کریں پھر؟ نہیں, دیکھیے جو لوگ آج ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ جو یہ جو ایم کیو ایم بنائی ہے آج, اور جو کہتے ہیں کہ انہی کی ایم کیو ایم ہے, یہ کیا لے کر جاتے ہیں؟ کیا یہ پرو الطاف جاتے ہیں یا اگینسٹ الطاف حسین صاحب جاتے ہیں؟ یہ کیا لوگوں کے پاس یا ایم کیو ایم کے ورکرز کے پاس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو الطاف حسین صاحب ہی ہمارے بانی اور قائد ہیں اور ہم ان کے ورکرز ہیں اور ہم فالوورز ہیں, جو انہوں نے سب کچھ کیا, ہم سب چیزوں کو اون کرتے ہیں اور اس چیزوں کو پھیلاتے ہیں, تو لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. یا یہ کہتے ہیں کہ بھائی الطاف حسین صاحب نے سب کچھ غلط کر دیا, اب ہم جو ہے اس کو ٹھیک کریں گے, پھر اس کا جواب دینا پڑے گا. تو چیزیں ہانٹ کریں گے نا 6 مہینے. دیکھو چیزیں 6 مہینے سے, جو 5 مہینوں سے ہماری باتوں کے بعد جن پریس کانفرنسز میں سب چیزوں کو معلوم کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود سب باتیں لوگ کرتے رہے ہیں, وہ پھر چیزیں ہانٹ کریں گے نا وسیم بھائی. اور میں تھوڑی سوال کروں گا, آپ سوال کریں گے, آپ کے کیمرے میں ریکارڈنگز ہیں, آپ کے لوگوں نے آپ اس کو ریکارڈ کر رکھا ہے, پاکستان کی عوام نے سن رکھی ساری باتیں, تو آپ کو کوئی ایک نیریٹو تو ڈرا کرنا پڑے گا, نیریٹو کی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی, پھر لوگوں کے اوپر چھوڑنا پڑے گا کہ لوگ اس نیریٹو کو بائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ کمال صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. جاننا چاہتے ہیں چلے گا؟ ہاں, مصطفیٰ کمال صاحب نے اور عامر لیاقت صاحب ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کو اب سے کچھ دیر پہلے خیر بات کہہ دیا, کیوں کہہ دیا, کیا معاملہ ہوا؟ ایک چھوٹا سا ایک بریک لے لیں اور بریک کے بعد پھر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے. جی جناب, ایک بار میں خوش آمدید کہتے ہیں. عامر لیاقت صاحب ہمارے ساتھ ہے, لیکن اس سے پہلے ایک اپنے ذرائع سے ہم ایک خبر شیئر کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ نسرین جلیل صاحبہ بھی, جی ہاں, متحدہ قومی موومنٹ کے ایک اور رہنما نسرین جلیل صاحبہ بھی متحدہ قومی موومنٹ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کی ایک اور سینئر رہنما نسرین جلیل صاحبہ بھی ایم کیو ایم چھوڑنے کے حوالے سے فیصلہ کر رہی ہیں, یا آپ سمجھیے کہ کر چکی ہیں نسرین جلیل صاحبہ. یہ ایک اطلاع شیئر کر رہے ہیں. کوشش کیجیے کہ نسرین جلیل صاحبہ سے بات بھی ہو سکتی ہو تو ہم ان کو بھی ٹرائی کریں گے, فاروق صاحب کو کوشش کریں گے. عامر لیاقت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج آپ رات 8 بجے, اور اس سے 5 منٹ پہلے میری آپ سے بات ہو رہی تھی کاشف بھائی کے پروگرام سے پہلے, ہم فون پہ بات کر رہے تھے جب میں 11 آر کے لیے آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں. آپ 8 بجے پروگرام میں بیٹھتے ہیں, آپ کا تعارف کرایا جاتا ہے ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر عامر لیاقت, اور 9:03 پر جب آپ اس پروگرام سے اٹھتے ہیں تو آپ سابق رہنما ہو چکے ہوتے ہیں. یہ 8 سے 9 کے درمیان کیا ایسا ہوا وقفہ, بریک جو آیا پروگرام کا؟ وقفے میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. وقفے میں کوئی صاحب ملے تو نہیں ہوں گے, تو یہ اس فون پہ ظاہر ہے بس. اب نہیں ہوں نا میں ایم کیو ایم, آئی ایم ناٹ ایم کیو ایم, میں ایم کیو ایم نہیں ہوں. اور اس کی وجہ پروگرام کے درمیان ایم کیو ایم بھی نہیں ہوں, میں سیاست میں بھی نہیں ہوں, میرا اب سیاست سے بھی. اور آپ ایم کیو ایم میں بھی نہیں ہوں گے اور سیاست میں بھی نہیں ہوں گے. اور اس کی وجہ وقفے میں ہونے والی کوئی پیش رفت ہے؟ قائم رہنا چاہیے کچھ باتوں پہ, جب قائم نہیں رہیں تو پھر باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے بہت مشکل سے
दिन रात मेहनत करके अपनी इज़्ज़त बनाई थी, और मुझे अगर कोई गद्दार कहें, मैं गद्दार बन गया हूँ, आपको पता है मुझे गद्दार कह रहे हैं। किसने कहा आपसे आपको गद्दार? मैं नहीं कह सकता, मुझे बहुत दुख पहुँचा जब किसी ने मुझे कहा। आई एम नॉट अ ट्रेटर, मैं पाकिस्तान का कल रात कहा गया आपको गद्दार? छोड़ें आप, मैं पाकिस्तान का एक मुहब्बे वतन आदमी हूँ, और मैंने इस मुल्क के लिए और मैं करूँगा, मैं किसी की वजह से नहीं, मैंने किया भी है और मैं करूँगा भी। और आप वसीम जानते हैं कि मैं अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये 15 साल रमज़ान में जो 27वीं रमज़ान होती है, हाँ। ये मैंने मनानी शुरू की थी पाकिस्तान का दिन। ट्रांसमिशन का क्रेडिट है। चले 27वीं रमज़ान मैं, और मुझे अगर कोई गद्दार कहेगा तो मैं तो टूट जाऊँगा ना। मैंने पूछा किसने कहा, लेकिन कल रात हुआ ये नहीं, बस कहा, बहुत कुछ हो गया इन 2 दिनों में, बहुत कुछ हो गया, दुनिया बदल गई इन 2 दिनों में, दुनिया बदल गई, ख़त्म हो गया सब कुछ, मैं टूट गया। मैं बहुत, आप जानते हैं मैं कितने, मेरे पावरफुल नर्व्स हैं, आप मेरे दोस्त भी हैं और मेरे भाई भी हैं, और मेरा आपका बड़ा, मेरे बहुत मजबूत आसाब हैं, मेरे आसाब टूट गए उस वक्त जब आपको किसी ने गद्दार कहा। हाँ, गद्दार नहीं हूँ। तो जिसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, आपको उस पर बात तो करनी चाहिए कि फलां ने कहा, और नहीं, मगर मैं गद्दार नहीं हूँ, याद रखिएगा। मैंने जो कुछ भी किया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैंने इस पूरे अरसे में कुछ काम किया था तो वो सिर्फ इसलिए किया था कि कराची में खून रेजी ना हो, बातचीत हो जाए, जो इख्तलाफात हैं वो दूर हो जाएं, मसले हल हो जाएं। लेकिन बयान आ जाते हैं, बनाने की कोशिश करता हूँ, सब टूट जाते हैं लेगो की तरह। बयानात की वजह से पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद है ना यार, कैसे कहूँ आप। मुझे गदर फिल्म याद आई, मैं ऐसी देख रहा था। गदर फिल्म देखी आप? गदर फिल्म में सनी देओल ने, उसमें वो कहते हैं इस्लाम जिंदाबाद, वो पाकिस्तान की सरजमीन पे होता है, वो कहता है इस्लाम जिंदाबाद, कहता है इस्लाम जिंदाबाद, कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, वो कहता है भारत मुर्दाबाद, कहता है क्यों कहूँ मैं भारत मुर्दाबाद, मेरा भारत तो जिंदाबाद है और मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होगा। देखिए इन चीज़ों से बहुत मसले पैदा। आज शाम कराची प्रेस क्लब पर, या आज कल वहाँ से आप आ गए, उसके बाद उससे पहले जब तक आप इस बात को डिफेंड करते रहे, तब तक भी तो नारा तो मैंने डिफेंड नहीं किया ना, इस नारे को तो मैंने रीजंस देते रहे, या इसको, इस वाली चीज को नहीं दिया था मैंने रीजन। आपने कहा ये सोचना चाहिए कि ये बात क्यों कह दी गई, मैंने कहा उधर भी मेरी ये, अगर आप मेरी इंटेंशन देखें, मेरे तरीके से आप इतराज कर सकते हैं, मेरे नजरिए से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, मेरी नीयत पर आप शुबा नहीं कर सकते। मैं यही चाह रहा था कि वो आया ना बयान माफी नामा इनका आया, वही उसी तरह की चीज आई। लेकिन मसला ये कि आप शाम को कह रहे हैं कि बयान से लाताल्लुक़ है, ठीक है, बयान से लाताल्लुक़, ठीक है। अब MQM कराची की है, ठीक है, MQM मुत्तहिदा कौम, ठीक है, ठीक है, और फिर सब बदल जाता है। फिर कब बदला? ड्राम के ब्रेक में बस बदल गया सब, फिर सब बदल गया। MQM लंदन से आपका राब्ता हुआ पिछले कुछ घंटों में? जी, अब नहीं है मेरा कोई राब्ता, मैंने सब MQM की आला नंबर्स डिलीट कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया, सब खत्म कर दिया। MQM की आला तरीन क़यादत से आपका राब्ता हुआ है पिछले कुछ घंटों में? अल्ताफ हुसैन साहब? नहीं, उनसे नहीं हुआ था मेरा, परसों हुआ था उनसे बस। इस सारी कंट्रोवर्सी के बाद, इस पाकिस्तान मुर्दाबाद, उसके बाद आपका उनसे राब्ता नहीं हुआ? मैं तो हिरासत में था, मुझे तो फ़ोन नहीं था मेरे पास। लेकिन ये जो आप ये ब्रेक में क्या हुआ, व्हाट्सएप पे तो बताया ना, लोग जानना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया, और लोग यही समझ रहे थे कि जज्बात में आके, गुस्से में आके आपने कुछ कर लिया। मैं बहुत, अब आप खुद बताया ना कि ब्रेक में ऐसा कुछ हुआ, तो वो क्या हुआ? मैं सोच समझ के फैसला किया है, मैं जज्बात में नहीं हूँ। हाँ, मैं सोया हुआ नहीं हूँ, मैं 2 दिन से जागा हुआ हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं जहनी दबाव में हूँ, मुझे बहुत फ़िक्र है कराची की, वसीम मुझे बहुत फ़िक्र है, मुझे बहुत ये MQM के कारकुनों की बहुत फ़िक्र है, बहुत परेशान हूँ मैं वाकई परेशान हूँ। लेकिन मैंने जज्बात में फैसला। आपको MQM की क़यादत की फ़िक्र है अल्ताफ हुसैन साहब? मुझे कराची की फ़िक्र है, मुझे यहाँ लोगों की फ़िक्र है। आपको अल्ताफ हुसैन साहब के एटीट्यूड पे अफसोस है, गुस्सा है, या उनके साथ हमदर्दी है? अफसोस है मुझे, बहुत बहुत अफसोस है, क्योंकि पता था मैं क्या कर रहा हूँ। उनके पैदर पे बयानात पर आपको उन्हें पता था मैं क्या कर रहा हूँ, उन्हें पता था मैं क्या कर रहा हूँ, उन्हें पता था मैं क्या कर रहा हूँ। और आप मुस्तकिल, ये इत्तला ठीक है हमारी कि मुस्तकिल पिछले कुछ अरसे से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा राब्ते में अल्ताफ हुसैन साहब के राब्ते में रहने वाली शख्सियत आप थे, ये बात ठीक है? क्या वजह हुई कि आप जो भी कहते रहे या मशवरा देते रहे उस पर अमल नहीं कर पाए हुए, या उन्होंने नहीं किया? क्या वजह थी आपके ख्याल में? इंसान का काम है कोशिश करना, मैंने बहुत कोशिश की। इस कोशिश की नाकामी की वजह क्या आपके ख्याल में? मैं होऊंगा नाकाम, मैं ही गलत आदमी, मैं गद्दार हूँ ना, किसी ने मुझे गद्दार कहा। अब आप ये भी नहीं देखो, या तो डॉक्टर साहब जब आप इतनी तकरार कर रहे हो और इससे ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम कोई हो नहीं सकता, तो फिर तो आप इस पे बताएंगे कि चला जाऊँगा किसी दिन वसीम अदामी साहब, मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं सुन सकता। मैं किसने बस कह दिया आपसे? छोड़ें आप,
بٹ میں غدار نہیں ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں نے نہیں، اس میں تو میں تو اس کی گواہی دے سکتا ہوں. مطلب آپ کے مختلف ایشوز پہ مختلف نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ تو مجھے کوئی شک نہیں. لیکن آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ بتائیں گے نہیں کہ آپ کو کس نے. میں سیاست ہی چھوڑ دی بھائی، سیاست چھوڑ دی. اب مجھے زیادہ کہیں گے میں ٹی وی بھی چھوڑ دوں گا، کھانا بنانا جانتا ہوں، کہیں ریسٹورینٹ کھول لوں گا. اور نہیں، وہ تو رمضان نشریات تو اس سے کوئی تعلق میں مذاق میں نہیں کر رہا، میں بھی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. آپ ہنس رہے ہیں، آپ مجھے ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے نا. لیکن میں بہت تکلیف میں ہوں وسیم یار. میں آپ کے ابھی وقفے میں تھوڑا سا ہنسا تھا آپ سے، لیکن میں ویسے تکلیف میں ہوں. فاروق ستار صاحب نے کہا میں عامر لیاقت صاحب سے بات کروں گا اور ان کو منا لوں گا. پیارے انسان ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. دیکھیے میں ان کی بات میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اس کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. ایم کے الطاف حسین کا نام ہے، ایم کے الطاف حسین ہے، الطاف حسین ایم کے میں، اور کوئی ایم کے نہیں ہے. تو جب شام کو پریس کلب میں آپ بیٹھے ہوئے تو سب باتیں کہی جا رہی تھی اس کے مخالف، تو آپ کیوں انڈورس کر رہے تھے پھر اس پہ؟ اس لیے کہ یہی بتایا تھا کہ لندن نے یہ طے کیا ہے. کس نے بتایا تھا؟ فاروق بھائی نے. اور لندن والوں نے بھی یہ بتایا تھا؟ نہیں، وہ فاروق بھائی نے بتایا تھا. تو آپ لندن والوں سے تصدیق کیے بغیر فاروق بھائی کی بات پہ یقین کر بیٹھے؟ فاروق بھائی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر ہے نا. اچھا، تو فاروق بھائی نے آپ کو بتایا کہ الطاف بھائی سب کچھ، کہ اب ہم ہی سب کچھ ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ کو کس نے بتایا کہ نہیں بھائی یہ تو الطاف بھائی معاملہ طے کریں گے؟ ایسا نہیں آپ کو بتایا گیا، یہ بتائیں. وہ نظر آیا نا اس کے بعد. اور پھر دیکھیں حقیقت بھی یہی ہے، تو جب ایک حقیقت ہے تو پھر اسی کو تسلیم کریں، پھر یہ سب نہیں کریں. نہیں، اس حقیقت کا ادراک آپ کو کیسے ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ بھائی یہ ہوا ہے نا، کسی نے کہا نا آپ سے؟ کچھ کہا ہوگا نا، کسی نے کچھ کہا ہوگا نا. چھوڑ دینا. ایم کے ایم لندن میں کسی نے کہا آپ سے کہ بھائی یار آپ. اچھا چلیں، میں یہ بات کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. میں آپ کی گفتگو سے کچھ اخذ کر رہا ہوں، بتا دیجیے صحیح یا غلط، پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. کہ آپ نے فاروق ستار صاحب کی بات پہ بھروسہ کیا کہ اب ایم کے ایم پاکستان سارا کچھ کرے گی. آپ نے پھر اسی بات کو دہرایا پبلکلی، اور پھر ایم کے ایم لندن سے آپ کو بتایا گیا کہ بھائی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ میں اخذ کر رہا ہوں آپ کی بات سے، میں صحیح اخذ کر رہا ہوں، صرف ہاں نہ بتا دیجیے. اگلا اس میں کوئی ضمنی سوال نہیں کروں گا. کچھ اسی طرح میں صحیح اخذ کر رہا ہوں، کچھ اسی طرح کا ہے. میں صحیح اخذ کر رہا ہوں، کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے. بس ٹھیک ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاتا ہوں. عامر لیاقت صاحب، آپ اب تو ایم کے میں نہیں ہیں، میں آپ کو صرف ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو اعلیٰ ترین قیادت کے انڈین کنیکشن کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں، یہ غلط ہیں یا ٹھیک ہیں؟ پتہ نہیں یار، کچھ نہیں پتہ نہیں. میں تو کہتا ہوں اگر آپ کورٹس میں لے جائیں، یہ چیزیں کریں اپروف. پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے واقعی بھی کچھ نہیں پتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں سب سے زیادہ الطاف حسین صاحب سے رابطے میں رہنے والی شخصیت. دیکھیں 2012 رابطوں کی بنیاد پر آپ نے کیا اخذ کیا، کیونکہ معاملہ ہے ایسا یا نہیں؟ 2012 تک الطاف حسین صاحب سے فوج کے لوگ رابطے میں تھے. 2012 تک. اگر یہ رہا اس کے بعد ہے تو مجھے نہیں پتا، بٹ 2012 تک تو فوج بھی رابطے میں تھی. لیکن میری جو بھی گفتگو ان سے ہوتی تھی، میں آپ کو پتا ہے کریکٹر اسیسینیشن کسی کی نہیں کرتا. اب میرا ان سے تعلق نہیں رہا، اللہ ان کو خوش رکھے. انہوں نے آخری بار مجھ سے گرفتاری سے ایک دن پہلے جو صبح کی بات دعا دی تھی، بس بات کرتے خطاب کیا تھا انہوں نے امریکہ میں، مجھے فون کیا تھا، دعا دی تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پورے عرصے میں جب میں نے بات کی تو اس طرح کی میری باتیں نہیں ہوئی ان سے. جو میں یہی کرتا تھا کہ ہم کیسے صحیح کر لیں، ہم کہاں بات کریں. میں آپ سے کوڈ ورڈز میں ہم کہاں بات کریں، ہم کیسے درست کریں، ہم چیزوں کو کیسے بہتر. اور وہ ولنگ تھے کہ چیزیں سب بہتر ہو رہی تھیں، ہونے والی تھیں، ہو جاتی. پھر کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ بس پھر یہ ہوا جو ہو رہا ہے. کیوں ہوا پتہ نہیں. اچھا، میں اسپیسیفک بیان کی بات نہیں کر رہا، اس طرز کے بیانات تکرار سے دینے کی وجہ کیا ہے لندن سے؟ یہ بھی نہیں پتا مجھے. وہ انہوں نے تو ریزن دیا ہے کہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، لیکن پتہ نہیں. اچھا، سلمان مجاہد بلوچ صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ موجود. میں چاہتا ہوں ایم کے ایم پاکستان ذرا ملائیے گا، میں ان سے بات کرنا چاہوں گا. اب اگر آپ سے رابطہ کیا گیا الطاف حسین صاحب کی جانب سے تو آپ بات نہیں کریں گے؟ نہیں، بات میں سب سے کرتا ہوں. ابھی مصطفیٰ بھائی کو سلام کیا تھا بات میں سب سے کرتا ہوں. سلام تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. میں سیاست میں نہیں آؤں گا. میں سیاسی سرگرمیاں، سیاست کچھ نہیں جانتا. میں نے وہ کوئی فلم کون سی تھی، وہ غالب نہیں بدتمیزی کر رہا ہوں، غلط بات. میرا آپ سے کیا وہ جو تعلق ہے نا، وہ والا ایک استعمال، اس لبرٹی کو استعمال کر لیتا ہوں. ٹرمینیٹر ٹائپ کی تھی، اریز کر دیا میں نے سب. کچھ نہیں پتا. نہیں، میں نے نہیں دیکھی ٹرمینیٹر. غالب بھی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے. میں نے واقعی غالب نہیں دیکھی. لیکن سیاسی حوالے سے تو آپ نہیں، لیکن کوئی غیر سیاسی ہوتا، مثلا گورنر ٹائپ ہوتا ہے، غیر سیاسی ہوتا. میں کچھ نہیں. میں تمہارے ساتھ پروگرام کروں گا. تو آپ تو چلو آ جاؤں گا تمہارے پاس یار. میں اچھا ساتھ مل کے کر لیں گے. یہ 11 ساتھ کریں گے ہم یار. کیوں کر رہے ہو سنگ یار؟ آپ رمضان ٹرانسمیشن کریں گے.
اچھا یہ مسلسل دیوار سے لگانے کی باتیں ہو رہی تھی ایم کیو ایم کو, یہ پہلے بتائیں آپ کے خیال میں یہ واقعی ہے, یہ بات صحیح ہے؟ کیا دیوار سے لگا رہے ہیں تو ایم کیو ایم کل الیکشن لڑنے کے لیے جا رہی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جیت جائیں گے. تو جیت جائیں گے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ رائے؟ جی جی. اب نہیں جیتیں گے. نہیں جیتیں گے؟ نہیں. کون جیتے گا کل کا الیکشن؟ سب بگڑ گیا ہے, سب کچھ نہیں پتا, کچھ بھی نہیں پتا. یہ گورکھ دھندا ہو یعنی گیا یہ کیا ہو گیا, یعنی یہ کیا کچھ نہیں پتا, سب بگڑ گیا ہے. گورکھ دھندا سب سمٹ گیا, کچھ نہیں معلوم. کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی, کچھ نہیں بیان کیا جا سکتا. سب انہونیاں ہو رہی ہیں. آج صبح سے نہیں ہو رہی ہیں انہونیاں, آپ میرے بارے میں ہی دیکھ لیں. میں تو خود حیران پریشان بیٹھا ہوں. میں کپڑے 3 دن سے پہنا ہوں, کپڑے نہیں اتار سکا میں عجیب سی کیفیت میں ہوں. میں دیکھیں, میں نے یہ آپ کو بتاتا ہوں نا, یہ میں نے پوری رات بیٹھ کے نا, یہ رینجرز کی حراست میں نا, یہ میں ویسے لکھ رہی, اب یہ لکھا تھا میں نے کچھ, یہ بڑی تاریخ ہے, یہ میں نے پوری داستان لکھی ہے, اور پھر اس کے بعد میں نے کچھ اشعار لکھے, اور اس میں میں اس داستان یہ چھوڑ دینا, میں آپ کو اس میں نے کلاسیفائڈ ہے کیا؟ نہیں, اس میں ہیں چیزیں کچھ نا, ظاہر ہے میری اپنی چیزیں ہیں, میں نے اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے. نہیں, اس ملک کے لیے میں نے جو کیا ہے وہ یہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر. میں نے یہ کہا کہ وفا کا پاس رکھتے تو رکھتے بھی کس قدر, تم نے وفا کے نقش ہی سارے مٹا دیے. یہ اشارہ کس طرف ہے؟ یہ مردنی تو تم پہ ہے, یہ مردنی تو ہم پہ ہے, مردہ نہیں وطن میرا, اس نعرے نے تماشے کے پردے گرا دیے. یہ اشارہ کس طرف ہے؟ میں کب تلک صفائی دوں, یہ ہے اشارہ, یہ دیکھ لیں آپ. میں کب تلک صفائی دوں, اب تھک گیا ہوں میں, جذبے جنازے بن رہے تھے سو اٹھا دیے. رستے میں تنہا چھوڑ کے سب مجھ کو چل دیے, وہ جن پہ میں نے سچ کے خزانے لٹا دیے. اور مختہ سن لیجیے آپ, عامر چلو چلیں کہ سفر ہو گیا تمام, آتش کدے میں سارے مہاجر جلا دیے. مخاطب کون ہے اس کا؟ بہت خوبصورت ہے. آپ مخاطب ہیں, آپ سیریس نہیں ہو رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت سنجیدہ سوال ہے کہ اس نظم کا مخاطب کون ہے. بڑا سنجیدہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب. کبھی کبھی انسان جو ہے نا وہ آپ نے یہ سب کر نہیں رہے نا, آپ کو تو پروگرام کرو گے, اس کے بعد پھر آپ کل دوبارہ کر لو گے, پھر آپ کہیں چلے جاؤ گے, ہاں اس کے بعد کرو گے. میں نے سنجیدہ سوال کیا تو پھر آپ میں یقین مانیے میں آپ سے حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نظم کا مخاطب کون ہے. اس میں کوئی مزاح کے پہلو کے بغیر یہ بات پوچھ رہا ہوں, یقین مانیے. میں خود مخاطب ہوں یار, مجھے تو غدار کہہ دیا نا, ٹریٹر ہو کہہ دیا مجھے. عامر لیاقت حسین از اے ٹریٹر آف پاکستان. جس نے را کو یہ ہاتھ دکھایا تھا اس کو کہا ہے یو آر اے ٹریٹر آف پاکستان. وکرم سود نے جس کے لیے لکھا, وکرم سود کو جانتے ہیں؟ را کا سابق سربراہ, اس نے لکھا عامر لیاقت حسین از اے رینٹڈ گون آف جی ایچ کیو. اس کو غدار کہا ہے, اس کو غدار کہا ہے. کس نے کہا؟ کہہ دیا کسی نے. یہ نہ بتانے کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کس نے کہا؟ بس چھوڑیں, مگر میں غدار نہیں ہوں, یہ اپنے ذہن میں رکھیے. مگر آپ یہ بھی نہیں بتا رہے کہ غدار, یعنی آپ تو ڈاکٹر صاحب اپنے پروگراموں میں کھل کے کن کے نام لے لیتے ہیں جن سے آپ, جن میں بھی آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ بھائی ذرا احتیاط کیا کریں, آپ کی جان کو نہ خطرہ ہو جائے, اور آپ یہاں نام نہیں لے رہے. میں خاموش ہو جاؤں گا وسیم بادامی صاحب, اب میں ذرا دیکھوں گا خاموش رہے گا. ابھی دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے, نہیں بولوں گا میں کسی کے لیے بھی, خاموش ہو جاؤں گا, اور شاید میں پاکستان ہی چھوڑ دوں, چلا جاؤں گا. کچھ نہیں پتا میرا, میں بہت دکھی ہوں, میں ٹوٹا ہوا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ٹوٹا ہوں. آپ نے شاید مجھے اس طرح کبھی نہیں دیکھا ہو. ٹھیک کہہ رہا ہوں, ایسے میں ہوں ایسا. اچھا آپ کی تو میں آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے اس پہ میں تو خود ضمنی سوالات مجھے نہیں مل رہے, لیکن مجھے بتائیے آپ نے جب یہ فیصلہ کیا اس سے پہلے پھر آپ نے مطلع کیا کسی کو؟ ہاں, میں گھر اس طرح نہیں چھوڑتا. ظاہر ہے کہ جب میں ایک ذمہ داری مجھے دی ہوئی تھی تو میں کر رہا تھا, لیکن میں کسی غلط چیز کی حمایت نہیں کر سکتا جو میرے مزاج کے مطابق بھی نہ ہو اور میرے ظاہر کے نظریے کے خلاف بھی ہو. تو وہ غلط چیز کیا تھی؟ پاکستان مرد آباد کا نعرہ. ظاہر ہے, مطلب میں ڈیفینڈ تو کوئی بھی نہیں کرے گا نا اسے, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. میں سے بھی جانا تھا ڈاکٹر صاحب, دیکھیے ڈیفینڈ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں کل تک بھی نہیں کر رہا تھا, لیکن کل کے موقف میں اور آج کے موقف میں یہ جو بھی فرق ہے, یعنی کل آپ ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے لیکن کل آپ پارٹی بھی نہیں چھوڑ رہے تھے, آج چھوڑ دی, بس اس کی کیا وجہ ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں بس. اس لیے کہ کیموفلاج نہیں ہونا چاہیے, جو اصل بات ہے نا وہی رہنی چاہیے. اور اصل بات آج شام کراچی پریس کلب میں جو کہا گیا وہ اصل بات نہیں تھی. نہیں. اور اصل بات یہ کہ اختیار سارے کا سارا الطاف حسین صاحب کے پاس ہی ہے. انہی کی پارٹی ہے وہ, انہی کی جماعت. اصل بات یہ کہ سارے کے سارے فیصلے ابھی الطاف حسین صاحب ہی کریں گے. انہی کی جماعت ہے وہ, انہی کی جماعت ہے وہ, انہی کی ہے وہ, کوئی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا, کوئی اس کو کچھ نہیں. اور اصل بات یہ بھی ہے کہ فاروق ستار صاحب نے جو کچھ اناؤنس کیا الطاف حسین صاحب کی رضامندی سے اناؤنس ہوا. کچھ چیزیں, کچھ فاروق بھائی نے خود کہی ہیں, لیکن بطور مجموعہ الطاف حسین صاحب آن بورڈ ہیں اس سارے معاملے پر.
الطاف حسین اور ایم کیو ایم ایک ہیں. الطاف حسین ایم کیو ایم ہے, ایم کیو ایم الطاف حسین ہے, اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ باقی سب کیموفلاج ہیں. تو پھر اس سارے منظر نامے میں جو حلقے ایم کیو ایم سے ناراض ہیں ان کی ناراضگی پھر برقرار رہے گی, مجھے نہیں بڑھے گی؟ تجزیہ سے معلومات نہیں پوچھ رہا تھا, تجزیہ پوچھ. شاید. تو پھر کیا ہوگا کراچی کی سیاست کا مستقبل کا منظر نامہ؟ پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کراچی کی حفاظت کرے, پاکستان کی حفاظت کرے. خونریزی نہ ہو بس اس شہر میں, بس خونریزی نہ ہو. آپ کو خدشہ ہے اس کا؟ جی ہے. اچھا, مجھے میں دیجیے گا سلمان مجاہد بلوچ صاحب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے, جو کہ بھی آج اس پریس کانفرنس میں موجود تھے, اور آپ نے جو کہ مختلف لوگوں کے موقف سن لیے, اس لیے ہم نے کہا کہ سلمان صاحب آج نہیں آئے کسی پروگرام میں, ہم نے ان سے زحمت کی گزارش کی کہ ذرا تھوڑا وقت نکالیں. السلام علیکم سلمان مجاہد بلوچ صاحب. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں وسیم بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ فضل. سلمان مجاہد بلوچ صاحب پہلے آپ بتائیے ذرا آپس کی بات کہ ابھی اس وقت کلیئرٹی ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے بہت کنفیوژن ہے. میں چلیں سیدھا سیدھا سوال کر لیتا ہوں. اب جو فیصلے ہوں گے اس میں الطاف حسین صاحب کی توثیق شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وسیم بھائی میرے خیال میں عامر بھائی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ تو عامر بھائی کی باتیں بھی میں سن رہا ہوں, ماشاءاللہ بڑے اچھے جوابات دے رہے ہیں. اچھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ عامر بھائی کی موجودگی میں پھر ہماری ضرورت نہیں رہتی. نہیں سر, عامر بھائی تو کے ساتھ کنٹینیو ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے بتا رہے ہیں نا, وہ تو میں تو آپ سے ایم کیو ایم کے رکن کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں, وہ تو ایم کیو ایم چھوڑ چکے ہیں. دل سے تو آج بھی عامر لیاقت ایم کیو ایم کا ہی ہے نا سر. بھائی دل سے آپ ایم کیو ایم کے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب آج بھی؟ دلی نہیں ہے. اب ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں نا, دلی نہیں. اب میں سنجیدہ ہوتا ہوں تو آپ دلی نہیں, آپ نہیں سمجھ رہے نا یار, آپ دلی نہیں. سلمان بھائی تو میرے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے, بہت پیارے انسان ہیں, ابھی تو دلی نہیں ہے. ان کے والد بہت بڑے آدمی تھے, کے ایس مجاہد بلوچ صاحب, تو مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ نہیں ابھی حیات ہیں. حیات جی جی نہیں, میں اچھے سے مطلب کہ ابھی ہے نہیں نا اس وقت, تو میں ان کے لیے بس ذکر کر رہا تھا. اللہ انہیں خوش خرم رکھے, اور آپ کو بھی سلمان بھائی. اللہ تو سلمان بھائی دیکھیں, لیکن یہ تو بتا دیجئے, ٹھیک ہے وہ تو آپ نے کر لی بات, لیکن الطاف صاحب توثیق کریں گے فیصلوں کی یا نہیں کریں گے؟ سر یہ مجھ سے اوپر کے لیول کا سوال ہے, تو اس پہ تو میں نو کمنٹس ہی کہوں گا. وہی کریں اس پہ نو کمنٹس کہیں گے, وہی کریں گے. اور عامر لیاقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہی کریں گے. عامر لیاقت صاحب ایگری کرتے ہیں؟ بالکل ایگری کرتا ہوں. ایگری کرتے ہیں, یعنی الطاف حسین صاحب بھی فیصلے کریں گے. آپ کے سلمان مجاہد بلوچ کے لیڈر کون ہیں؟ میرے لیڈر کون ہیں؟ جی سر. میرے لیڈر تھے, ہیں اور رہیں گے بانی و قائد تحریک الطاف حسین. اوکے, تو آپ کے لیے ایم کیو ایم میں سب سے زیادہ جو اہم حکم رکھتا ہے وہ الطاف حسین صاحب کا کی یہ صحیح بات کر رہے ہیں, یہی میں نے آپ سے بات کی تھی, یہی ہے بات جو یہ کہہ رہے ہیں, یہی ہے. بالکل وسیم بھائی. تو سلمان بھائی آج شام میں کیا ہوا ہے پھر, مطلب آج شام کو آپ لوگوں نے کیا بتایا؟ شام میں شام ہوئی ہے. میں نے اس لیے تو کہا عامر بھائی موجود ہیں, عامر بھائی ماشاءاللہ اچھے جواب دامن چھڑا رہے ہیں نا سلمان بھائی, ایسے تو نہ عامر بھائی کے ساتھ کنٹینیو کیجیے سر. نہیں لیکن نہیں, مجھے ایک سے مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں, مجھ سے زیادہ نالج رکھتے ہیں, اور مجھ سے زیادہ ان کو معاملات کا علم ہے, اور ابھی پچھلے چند ماہ سے بھائی کے ساتھ ڈائریکٹ لائن پہ بھی تھے, رابطوں میں بھی تھے, اور ایک کردار ہے ان کا, پہلے بھی رہے. تو میں تو ابھی 9 بار ہی دوں, مجھ سے زیادہ معاملات سمجھتے ہیں عامر بھائی. نہیں. اور اچھا یہ بتائیں, الطاف بھائی خطاب کریں گے جیسے کرتے تھے بالکل ویسے ہی کرتے رہیں گے سلمان بھائی؟ سر اب فی الحال تو 90 بھی سیل ہے, خورشیدار بھی سیل ہے, سیکٹر آفیسز اگر جگہ کا مسئلہ حل ہو گیا تو الطاف بھائی تو خطاب کریں گے, اس میں کوئی حرج نہیں, اور آپ لوگ سب سنیں گے, آپ فاروق ستار صاحب سے بیٹھ کے سنیں گے ویسے ہی. الطاف بھائی خطاب کریں گے تو بالکل سنیں گے. یہ بھی صحیح. اچھا, اور الطاف بھائی کی طبیعت جو ہی بالکل ٹھیک ہو جائے گی تو وہ بالکل ویسے ہی واپس آ جائیں گے پارٹی میں جیسے پہلے کل تک تھے؟ تو میرے خیال میں نہ الطاف بھائی پارٹی سے کہیں گئے, نہ الطاف بھائی کی طبیعت اتنی ناساز ہے. الطاف بھائی ماشاءاللہ خوش و خرم ہے. یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات بھی صحیح ہے. تو سلمان بھائی آج شام میں کیا بتایا آپ لوگوں نے, ہمیں یہ تو بتا دیں. وسیم بھائی ایک بات بتاؤں میں آپ کو. جی سر پلیز, میں یہ چاہ رہا ہوں کوئی بات بتائیں آپ. میں ایک جملے میں آپ کو کہتا ہوں کہ الطاف حسین وہ شخصیت ہے جسے پہچاننا اتنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے, سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. پی ایس پی آئی تھی نا 3 مارچ کو, جی الطاف بھائی خاموش رہے, ہاں, لیکن 18 مارچ کو آ کے الطاف بھائی نے جب اپنا جلوہ دکھایا سب کے منہ بند ہو گئے. تو الطاف بھائی ایک بار پھر آگے سب کے منہ بند کر دیں گے انشاءاللہ. آج فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس کے آپ ایک ایک جملے کو اون کرتے ہیں سلمان مجاہد بلوچ صاحب؟ دیکھیں فاروق بھائی بھی بیسیکلی الطاف حسین کے ہی کارکن ہیں. میں سے بھی چلے میں آپ کی مشکل آسان کرتا ہوں.
ممکن ہے کہ فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس کے کچھ نکات پر آپ کی رائے مختلف ہو سلمان مجاہد بلوچ صاحب؟ میں فاروق بھائی کے منہ سے ایک جملہ نہیں سننا چاہ رہا تھا. وہ کون سا؟ جو فاروق بھائی نے نہیں کہا. فاروق بھائی نے اپنے آپ کو قائد تحریک الطاف حسین سے ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا. ان کے لفظوں سے تو کیا, ان کے جملوں سے تو کیا, لیکن فاروق بھائی نے اپنے آپ کو الطاف حسین بھائی سے ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا. یہ میرے لیے باعث اطمینان ہے. لیکن فاروق بھائی نے کہا اب فیصلے ہم کریں گے, آپ نہیں, تو اب فیصلے آپ لوگ ہی کریں گے, وہ نہیں. سر میں تو فیصلہ سازی میں کبھی رہا ہی نہیں ہوں, میں اس لیے اپنے آپ کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا. یعنی اب فیصلے رابطہ کمیٹی پاکستان کرے, یعنی دیکھیے اگر رابطہ کمیٹی پاکستان کا ایک فیصلہ ہوتا ہے اور الطاف صاحب کا ایک فیصلہ ہوتا ہے, آپ کے لیے کون سا فیصلہ معتبر ہے؟ دیکھیں ہمیشہ فیصلے ایم کیو ایم میں مشاورت سے ہوتے آئے ہیں اور رابطہ کمیٹی اس پہ پوری ڈیلیبریشن کرتی ہے. رابطہ کمیٹی مینس رابطہ کمیٹی, دیر از نو ڈسٹنکشن آف رابطہ کمیٹی کراچی اور لندن. رابطہ کمیٹی مینس رابطہ کمیٹی, اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی اس کی توثیق کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے جس کی الطاف صاحب نے توثیق نہیں کی تو آپ کے لیے وہ فیصلہ اہمیت نہیں رکھے گا؟ سر دیکھیں میں ایم کیو ایم کا کارکن ہوں. ایم کیو ایم جو پالیسی دے گی, رابطہ کمیٹی جو پالیسی دے گی, میں اس پہ عمل کرنے کا پابند, اور میں نہیں سمجھتا کہ رابطہ کمیٹی الطاف بھائی کی مشاورت کے بغیر یا توثیق کے بغیر کوئی فیصلہ کرے گی. سر آج تو دیکھیں سلمان بھائی, کل تک میں سوال پوچھتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ کیا بیوقوفانہ سوال کر رہے ہو. آج میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آج شام فاروق ستار صاحب نے بیٹھ کر کہا ہے کہ فیصلے آپ نہیں کریں گے, فیصلے ہم کریں گے. اس لیے این ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسا فیصلہ ہو, کوئی بھی, جس پہ ایم کیو ایم پاکستان کی رائے الگ ہو, الطاف صاحب کی رائے الگ ہو. اس صورت میں آپ کے لیے کس کی رائے مقدم ہوگی؟ سر یہ بڑوں کی بات ہے, میں تو وہ چھوٹا سا کارکن ہوں, میری سمجھ میں نہیں آتی. سر آن لائٹر سائڈ دیکھیں نا, میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا لیکن میرے تو چھوٹا کارکن کو, آدمی کو, کارکن کو, ورکر کو, ملازم کو باتیں ہی ماننی ہوتی ہے نا. کارکن یعنی میں اپنے ادارے کے کارکن کیسے سے کہہ رہا ہوں, تو میں اپنے باس کی بات مانوں گا نا, مطلب میں چھوٹا سا کارکن میں یہی کروں گا اپنے ادارے کا, ایئر بھائی کا کارکن. تو آپ کس کی بات مانیں گے یہ بتائیں, یہ کارکن کس کی بات مانیں گے؟ عامر بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے, اور ایم کیو میں یہ وتیرہ رہا ہے کہ بہت سے ایسے اختلافی باتیں ہوتی ہیں جو الطاف بھائی کے سامنے رکھی جاتی ہیں, اور الطاف بھائی کی بات سے اختلاف بھی ہوتا ہے, اور جب الطاف بھائی کو کنوینس کر لیا جاتا ہے کہ نہیں آپ کی بات ابھی ٹھیک نہیں ہے, ہماری بات ابھی ٹھیک ہے اور یہ اس کے دلائل ہے, تو الطاف بھائی اپنی بات سے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. فاروق ستار صاحب نے کہا الطاف حسین صاحب اپنی باتوں سے خود بھی ریڈیکیول ہوتے ہیں, ہمیں بھی ریڈیکیول کرتے ہیں, کیا انہوں نے ٹھیک کہا؟ نو کمنٹس. نو کمنٹس. آپ الطاف حسین صاحب کی کل کی گئی اسپیچ کو اون کرتے ہیں یا مذمت کرتے ہیں؟ وہ جو جملے ہیں جس کی آج الطاف بھائی نے خود معذرت کر لی, ان کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ میرے لیے وہ قابل قبول ہے. قابل قبول؟ الطاف بھائی کی معافی میں سمجھتا ہوں کافی ہے, انف ہے, اور یہ معذرت کو قبول کیا جانا چاہیے, اور اب اس بیان کی مذمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی معافی کے بعد. سر وہ خود ہی مذمت کر رہے ہیں نا اپنی معافی والے بیان. تو فاروق بھائی نے پھر آج کیوں مذمت کی؟ سر وہ تو سبھی ہم پاکستانی ہیں, پاکستانی کی حیثیت سے سبھی مذمت کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سلمان مجاہد بلوچ صاحب. وہ رنگ ملانے والا گیم کھیلا کبھی؟ وہ جو دیکھیں میں سیریس ہوں, پھر میں مذاق کرتا ہوں, کہتے ہیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں. میں ایسے بتا رہا ہوں وہ کیا ہوتا تھا, وہ جو اورنج ایک ساتھ ہو جائیں پھر وہ بلو ایک ساتھ ہو جائیں, کیا ہوتا ہے وہ؟ رنگ بازی نہیں کی میں نے. نہیں وہ ایک گیم ہوتا ہے نا چوک اور سے. رنگ بازی مجھے نہیں. ارے رنگ بازی نہیں یار, وہ گیم ہوتا ہے. اچھا وہ کبھی بچپن میں کھیلا ہے وہ جو گولیاں چھوٹی سی ڈال دیتے تھے, اسی میں لگے رہتے تھے دن بھر, یہ کرتے رہو آپ, یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کھیل. اور صاحب آپ اتنے دنوں سے کر رہے تھے, ہم نے کوئی اعتراض کیا, آج ایک دن ہم کر رہے ہیں تو آپ یہ کریں. میرا تو پریم ہے, میں تو کلیئرٹی کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں آئے گا کیا, تو آپ بھی نہیں سمجھا رہے نا مسئلے, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ میں میز رنر ہوں اس وقت, مجھے نہیں پتا. آپ کو یہ میز اردو والی ہے؟ نہیں میز اردو والی نہیں ہے, لیکن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑ دی نا یار میں نے سیاست, ہو گیا نا سکون, تمہیں مل گیا نا, آج خوش تو بہت ہو گئے تم. چھوڑ دی نا سیاست, تمہیں بڑی پریشانی ہوتی تھی نا یار. نہیں میں نے کبھی آپ سے تنگ کرتے تھے نا تم مجھے. نہیں میرا آپ سے ایک جو برادرانہ تعلق ہے, معصومانہ نہیں کرو گے نا, سوال ختم ہو گیا نا معاملہ. اب رمضان ٹرانسمیشن کریں گے انشاءاللہ, تو ہم تین لوگ, پھر جنید جمشید صاحب ہوں گے نا, تو دیکھیے نا, تو میں آپ اور جنید, تو اقرار بھی ہو, اقرار بھی, 4 لوگ اور بھی ہم ایک دو 5 کر لیں 75. اقرار بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. تو آخر میں ڈاکٹر جرجیت سے کرائیں گے, میری ایسی داڑھی رکھی ہے اس نے, کچھ ویسے کر لیں گے. آخر میں ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے لیاقت باغ میں جب لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی تھی تو ان کو جب کفنانے کے لیے یعنی جب لاشا لے جایا گیا تھا تو ان کے جوتے اتارے گئے تھے تو ان کے موزے پھٹے ہوئے تھے, اور
اس وزیر اعظم کے پاس موزے بھی پھٹے ہوئے تھے جو پاکستان کا وزیر اعظم تھا. اس کے آخری ورڈز میں کہہ کر میرے پاس اس کے سوا اور کوئی پیغام نہیں ہے. خدا پاکستان کی حفاظت کرے. اور آپ کو اپنے پچھلے 2 دنوں میں جو کوئی آپ نے پوزیشن لی, آپ کو ندامت ہے اس پہ, اس میں کسی بات نہیں, میں ندامت کی بات نہیں ہے, میں تو معافی مانگ چکا ہوں. آپ سے بھی مانگی تھی, پھر مانگ لیتا ہوں. آج بھی جا کے مانگی آپ کے ادارے میں, معافی مانگتا ہوں میں. آئی ایم سوری, پلیز فورگیو می. اور بیانات کا سلسلہ رکے گا آپ کے خامر؟ میں ختم ہو گئے میرے بیانات. نہیں, جن بیانات سے پرابلم ہوتی ہے مجھے نہیں پتا. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. زندگی رہی, صحت رہی تو کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.